بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کا صبح ماہ شعبان اور جب 3 شعبان کی صبح آئے گی تو کربلا کو معلّہ بنانے والا آئے گا. محنت کو ترک کرنے آئے گا جو 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے والا 3 شعبان کو آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے امام حسین علیہ السلام بہت سنا جتنا ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے ہمارے بزرگوں نے اتنا اس سے زیادہ سنا. آپ نے بڑے بڑے خطیبوں ادیبوں عالم دین علامہ مولوی ملا سب کو سنا. ہر انسان نے اپنے اپنے لہجے سے حسین کو پڑھا, اپنے اپنے عہدے سے حسین کو پڑھا, اپنے اپنے عقیدے سے حسین کو پڑھا. لیکن حسین کو پڑھنا تو سب نے ہے, فضائل حسین تو سب نے پڑھے, لیکن اختیار حسین نہیں پڑھے گئے. تاکہ حسین کے اختیار میں کیا کیا تھا. اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بنا, ایک کے بعد ایک تو بھیجا, ایک کے بعد ایک. جیسے جیسے نبی بھیجتا رہا ویسے ویسے یہ دیکھتا رہا باپ بھی پاک ہو, ماں بھی پاک ہو, ماں بھی پاک ہو. ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا. میں کہوں گا پروردگار یہ ایک کے بعد ایک نبیوں کو کیوں بھیج رہا؟ کہا کہ جو احکام میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان لوگوں میں درک ہے, وہ یہ احکام نہیں پہنچا پا رہے ہیں, وہ یہ احکام ہم تک نہیں دے پا رہے ہیں. تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک احکام پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بنایا. لیکن جب نبیوں کو بنایا تو علیہ السلام کہہ کے بنایا, یعنی کہ علیہ السلام کون بنا رہا ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. علیہ السلام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اللہ نے 1,24,000 علیہ السلام بنائے. جو سب سے بڑا نبی تھا اس نے رضی اللہ بنایا, علی نے رضی اللہ, علیہ السلام بنا دیا. بابا بابا اللہ علیہ السلام بنایا. ہم 72 علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدل دیا بے شک سبحان اللہ. دیکھیے بہت اچھی بات. 2 محلہ ہے, مکہ ہے مکرمہ, بے شک مدینہ ہے منورہ, مشہد ہے مقدس, بے شک کربلا ہے محلہ, بے شک ایک عرش محلہ ہے, ایک کربلا محلہ ہے. آپ کو بتاؤ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا تو کیوں بدلا؟ کس وجہ سے بدلا؟ موت کے خوف سے بدلا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا کیونکہ حاجیوں کے لباس میں یزید نے اپنے فوجی بھیجے تھے کہ حسین کو قتل کر دو. تو لہٰذا حسین کا یہ مقصد جو جملہ نکلا تو وہ اس بات پہ صفائی دے رہا ہے کہ حسین نے موت کے خوف میں بدلا. جملہ غلط. حسین نے موت کے خلاف خوف سے نہیں بدلا. حسین نے مکہ کیوں حج کو عمرے میں بدلا؟ بتاؤ کہ حسین بتانا یہی چاہ رہے تھے, دیکھ لو امتیوں کہ یہ جو ہمیں قتل کرنے آ رہا ہے
یہ کس وجہ سے قتل کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ شرابی ہے، اس نے کہا میری بیعت کر لو۔ یہ شرابی ہے، یہ جواری بھی ہے، یہ بندروں سے کھیلتا ہے، یہ کتوں سے کھیلتا ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اور یہ چاہ رہا ہے میری بیعت کر لو۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور بدل کر بتا دیا دیکھو یہ صرف یہاں محدود نہیں ہوا، پوری دنیا میں پتا چلا کہ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا۔ لہٰذا ابھی آپ کہیں جائیں، جانے کے بعد وہاں سے واپس آئیں تو آپ بتائیں گے دیکھو ہم نے گئے تھے حج پہ، آج یہ ہوا، دوران حج میں یہ ہوا اور احکام حج میں یہ ہوا، جب میں نے لباس پہنا تو یہ عمل انجام دیا، جب میں نے برکری مانی تو یہ ہوا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہا تھا تو اس میں یہ واقعہ ہوا۔ تو ہر انسان اپنے گھر گھر آ کے واقعات بتاتا ہے کہ آج یہ ہوا تھا، وہاں یہ ہوا تھا۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، تمام لوگ حاجی تھے، جب سب اپنے گھر گئے تو سب نے بتایا تمہیں پتا ہے کہ نبی کا نواسا علی کا بیٹا حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ ارے تو لوگوں نے پوچھا کیوں بدلا؟ تو بتانا پڑ گیا کہ ایک یزید ہے جو شام میں ہے، جو معاویہ کا بیٹا ہے، جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو شرابی ہے، جو جواری ہے، وہ حسین کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے بتا دیا دیکھو جہاں بھی عدل و انصاف کا موقع آئے گا تو حسین کی کشتی پہ آ جاؤ۔ نبی نے جو کہا الا الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ترجمہ کیا ہے؟ حسین دین کے چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ دین کے چراغ روشنی ہے، چراغ روشنی ہے، روشنی ہے۔ یہ کب کی ہے؟ یہ کس لوگوں کے لیے؟ حسین دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں رہو گے تو تمہیں علم کا چراغ چاہیے، تب حسین ابن علی کا جانا ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو سبھی نئے نجات پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ حسین علم کی ہدایت کیسے ہے، علم کا چراغ کیسے ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، مولانا راحیل جعفری صاحب ہیں، ندیم بن غوری صاحب ہیں، منا بھائی ہیں، آپ لوگ بھی علماء کرام میں آئیں گے کیونکہ جتنا ہم لوگوں نے پڑھا اس سے زیادہ تو آپ کے پاس علم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کہا حسین دین کے چراغ ہے، روشنی ہے، روشنی جہاں ہوگی تو وہاں اندھیرا نہ۔ تو علم کا چراغ، روشنی، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ مجلس میں آتے ہیں، فرش اعضاء میں آتے ہیں، بعض چاہے علماء کرام بیٹھے ہیں گواہی کے لیے بھی، علماء کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ منبر میں جانے لگتے ہیں، مولانا صاحب کبھی معراج پڑھ دیے، مولانا صاحب کبھی خندق پڑھ دیے، مولانا صاحب کبھی خیبر پڑھ دیے، مولانا صاحب کبھی علم میں پڑھ دیے، مولانا صاحب کبھی قرآن پہ پڑھ دیے، مولانا صاحب کبھی قرآن پہ پڑھیے، مولانا صاحب کبھی تربیت والدین پہ پڑھ دیے، کبھی صلہ رحمی پہ پڑھ دیے، والدین کے احترام پڑھ دیے۔ تو تمام احکام مولویوں سے پڑھوائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوتا رہتا ہے جب کہیں کہیں آدمی جاتا ہے تو منبر پہ آنے سے پہلے ویسے جو آپ میٹر لے کے آئے تو وہ پڑھیے کہ اگر بہتر ہوتا تو یہ پڑھ دیے۔ اب کسی نے والدین کا احترام پڑھا، کسی نے خیبر پڑھی، کسی نے خندق پڑھی، کسی نے معراج پڑھی، کسی نے تربیت اولاد پڑھ دی، کسی نے تربیت والدین پڑھی، کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا۔ یعنی کہ جب بچے نے سنا کہ آج مولانا صاحب نے قرآن کے بارے میں پڑھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا احترام کرو تو جنت مل جائے گی۔ پڑھا وہ بچہ گھر گیا، ماں کو بتایا، ماں نے کہا اچھا کہاں سے آئے؟ کہا کہ فلاں صاحب جہاں مجلس تھی وہاں گئے تھے۔ مجلس کس کی ہوتی ہے؟
کہا امام حسین کی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا الا الحسین مصباح الہدی، حسین دین کے چراغ ہے. یعنی کہ چراغ جب بھی آئے گا تو علم کے ساتھ آئے گا. تو حسین نے اپنے ذکر کو بھی کہہ دیا دیکھو میرا ذکر بھی علم دیتا ہے، میرا ذکر بھی علم دیتا ہے. ایک جملہ یاد آ گیا علامہ ناصر عباس صاحب کا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں پوری دنیا میں بڑھ جاتی ہیں، ایک علم بڑھ جاتا ہے، ایک لنگر بڑھ جاتا ہے. دو چیزیں بڑھتی ہیں، روٹی بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے. جب علم بڑھا جاتا ہے شفیق سے شفیق استاد کلاس روم میں آتا ہے تو ایک جملہ ضرور کہتا ہے آج میں تمہیں اس لفظ کا مطلب بتاؤں گا، یعنی کہ تم جاہل ہو میں تمہیں بتاؤں گا. پہلے جہالت کا اقرار لیا پھر علم لیا. کیا کہنے حسین تیری عصمت کے، کیا کہنا ویسے. جب روٹی باٹی گئی تو کیا اعلان ہوا آج ہمارے گھر میں راشن بانٹا جائے گا، روٹی بانٹی جائے گی، جس کو چاہیے آ کر لے جاؤ. یعنی کہ اس نے بھی پہلے غربت کا اقرار لیا پھر روٹی بانٹی. کیا کہنے حسین تیری عصمت کے، حسین نے دونوں چیزیں بانٹی پر عزت کے ساتھ بانٹی. حسین نے روٹی بانٹی تو پھٹی قمیص والا بھی کھڑا تھا، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کر کھڑا ہے. حسین نے علم بانٹا. اب پڑھنے والا خطیب اکبر ہی کیوں نہ ہو، خطیب اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بار بار یہ جملہ کہنا پڑتا ہے میں تو سبق سنا رہا ہوں، واقعات آپ کے سامنے. ایک روز مجھے محمد حسین نے دونوں چیزیں بانٹی، عزت کے ساتھ بانٹی، سفینہ نجات کا ذریعہ بنا دیا. انسان اگر شرابی ہے، اگر یہاں سے اس نے ذکر سن لیا کہ شراب حرام ہے تو وہ شراب چھوڑ دے کر سفینہ نجات میں آ جائے گی. آپ کو ایک بات پوچھوں، ایک سوال ہے، کوئی شراب پیتا ہو اس کے پاس جائیے، اس سے پوچھیے کہ جو تم شراب پی رہے ہو کیا یہ شراب اچھی ہے؟ تو وہ سر کو جھکا کر کہے گا شراب اچھی تو نہیں ہے پر کیا کروں یہ گندی عادت مجھے لگی ہے. یہی جواب دیں. کسی بے نمازی کے پاس جائیے جو نماز کا مسجد کی آج تک اس نے شکل نہ دیکھی، اس سے پوچھیے جو تم نماز چھوڑ کے بیٹھے ہو کیا یہ اچھی عادت ہے؟ تو کہے گا بہت خراب عادت ہے. نماز کتنی اچھی عبادت ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھا حسین نے بتا دیا کہ یزید شرابی تھا، جو شراب پیتا ہے وہ بھی شراب کو اچھا نہیں کہتا، لیکن جو بے نمازی ہے اگر اس سے سوال کرو کہ نماز کیسی ہے تو وہ نماز کی تعریف کرے گا. سبحان کعبے جب حج سے عمرہ کو بدلا نا، حج کو عمرہ تو میرا مولا کعبے کی روح کو لے گیا. کعبے کی روح کو میرا مولا لے گیا. کہاں؟ کربلا لے. کون لے گیا؟ کربلا. حسین کا آخری بیٹا جب حجت قائم آئیں گے کہاں آئیں گے؟ بابا نے بلند نعرہ تلوار. آخری بیٹا جب آئے گا تو کہاں آئے گا؟ کعبے میں. حسین لے گئے تھے کعبے کی روح، آخری بیٹا روح کو واپس لے گیا. کعبے میں آخری بیٹا روح کو واپس لے کر آئے. میرا مولا حسین کعبے سے روح کو لے گیا کربلا. اللہ نے کہا اب دیکھیے حسین اور اللہ، کعبہ بھی مکرمہ ہے لیکن کربلا معلّہ ہے. کربلا معلّہ ہے. اب میرا مولا حسین نے اللہ سے گفتگو کرنا شروع کیا.
جب اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بنایا تو اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ عشق کرو گے کہ محبت؟ عشق کے محبت کیا کرو گے؟ عشق یا محبت دونوں الگ الگ ہے. عشق الگ ہے، محبت الگ ہے. عشق سے میں صرف لٹانا ہے، صرف دینا، صرف دینا. محبت میں صرف لینا، صرف لینا. اللہ نے پوچھا 1,00,000 کیا لوگے؟ عشق کے محبت. سب نے کہا عشق. آدم کو بھیجا، جاؤ اپنا عشق لکھو. آدم کی اولاد قاتل نکلی. اللہ نے کہا یہ عشق لکھو. واپس چلے گئے. نوح کا بیٹا کہا کہ نافرمان تھا، عشق میں اجرت نہیں ہے، واپس جاؤ. واپس بلا دیا. ابراہیم تک سلسلہ آ پہنچا. ابراہیم نے کہا میں عشق کی قیمت ادا کروں گا. بتا کیا چاہیے؟ کہا 3 امتحان، مال، جان، اولاد. 3 امتحان پروردگار نے. مال کا امتحان ابراہیم نے دیا، ابراہیم پاس. اللہ نے کہا پاس. اللہ نے کہا اب جان کا امتحان. ابراہیم نے جان کا امتحان دیا، بنا کچھ سوچے آگے نمرود میں کود گئے. جان کے امتحان میں اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تجھے پاس کیا. ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب مل گیا. اب آخری امتحان. ابراہیم سوچے کہ دیکھو یہ امتحان جو ہے، اب اللہ نے کہا نا اولاد کا امتحان ہے تو یہ بھی آسان ہوگا. اب اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اولاد کو قربان کر. ابراہیم لے کے آئے قربانی کی جگہ پہ. اولاد کو لٹایا، ہاتھ میں چھری. اولاد تھی، ہاتھوں میں باندھی پٹی. اللہ نے کہا ابراہیم تم نے پٹی کیوں باندھی؟ کہا کہ محبت اولاد ہے. کہا کہ میں لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. یہ اولاد کی محبت کیسے شریک ہو گئی؟ اب یہاں پر اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تم کو اس قربانی کے لیے ذبح عظیم میں بدل دیا. اب ابراہیم نے پوچھا پروردگار ذبح عظیم کب آئے گی؟ انتظار کرو، آنے والی ہے. انتظار کرو، آنے والی ہے. تمام چیزیں آ گئی. چمبرم والا کربلا پہنچا. 28 رجب کو مسائل میں 28 رجب کو نکلا. 2 محرم کو کربلا. کربلا میں اس کا کعبہ بنایا. میرا مولا نے کربلا میں اس کا کعبہ بنایا. ایک کعبہ اللہ نے نبیوں کے ہاتھ سے بنایا. ایک کعبہ حسین نے اس کی دیواروں سے بنایا. اللہ نے کعبہ بنایا. ایک حسین نے کعبہ بنایا. ابراہیم سے کیا کہا؟ تمہاری قربانی ذبح عظیم میں بدلی. اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم مال کا امتحان دو، اے ابراہیم جان کا امتحان دو، اے ابراہیم کعبے کا اپنی اولاد کا امتحان دو. جملہ کہوں، یہاں اللہ نے ابراہیم سے کہا، یہاں اللہ نے ابراہیم سے کہا، کربلا پہنچ کر حسین نے عدل کا ترازو ریت پہ لگا کر کہا پروردگار بتا تجھے کیا چاہیے. بتا پروردگار تجھے کیا چاہیے. حسین نے بتا. اللہ پوچھ رہا ہے حسین تو بتا پروردگار، میں نہیں تو بتا. حسین نے بتایا. حسین نے پوچھی. اب آگے آئی. حسین نے کیا پوچھا؟ تجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے بتایا کہ حسین نے سب کے لیے. اب ابراہیم نے پوچھا. جب میرا مولا سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے جو مصائب سے فضائل کا نقطہ بھی، مصائب نہیں فضائل سے، سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور تھا. 1 سوا لاکھ نبیوں کا لشکر کربلا کے ٹیلوں پہ تھا.
ابراہیم نے پروردگار سے پوچھا پروردگار ذبح عظیم کیا ہے؟ کیا یہ ہے؟ کہا یہ نہیں ہے۔ کہا تو کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو کھڑا ہے یہ ابھی لہو سے وضو کرے گا، یہ ابھی لہو سے وضو کرے گا۔ اچھا، کہا کہ اس کی جیسی ذبح عظیم قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جو 1,24,000 نبیوں کا ادھورا کام کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے ادھورے کام کو پورا کر دیا۔ اب آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، 1,24,000 نبی آئے، سب واپس گئے، رسول اللہ آ گئے۔ رسول اللہ آئے اس دنیا میں، رسول اللہ نے پوری عمر 63 برس 40 سال تو خاموشی میں گزارے، 23 سال کیا کیا؟ بتایا کہ دیکھو اللہ معبود، رسول اللہ نے کہہ دیا دیکھ لو، سمجھ لو، جان لو، اللہ وہ ہے جو اس کا 650 بت پرستوں کو نبی نے سجدے میں جھکا دیا، اکیلا کیا تھا؟ اکیلا واحد 650 بتوں کو کہا کہ اللہ وحد لا شریک، وہ ہے پروردگار، سب کچھ ہو گیا، منوا لیا، روزہ منوا لیا، نماز منوا لی، حج و زکوٰۃ منوا لیے، تمام فروع دین اور اصول دین منوا لیے، سب کچھ کر دیا، عدل و انصاف کا ترازو بنا دیا، سب چیزیں بتا دی رسول نے۔ لیکن رسول کے بعد کیا ہوا؟ عدل و انصاف ختم ہو گیا، رسول کے بعد عدل و انصاف ختم۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کوئی نبی نہیں آئے، یہی آخری ہے۔ حسین آگے بڑھے، کہا پروردگار 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو حسین بچائے، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو حسین نے بچایا۔ اللہ اور حسین نے عہدہ ہو گیا، حسین نے کربلا بنائی، اللہ نے مکہ، اللہ نے کہا اب اللہ اور حسین کا مقابلہ، اللہ نے کہا میرے گھر آنا تو امیر ہو تو آنا، دولت ہو تو آنا، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں تو نہ آنا، غریب ہو تو نہ آنا، قرض دار ہو تو نہ آنا۔ یہی کہا نا پروردگار نے، میرے گھر آؤ گے تو تمہیں نہ بستر دیا جائے گا، نہ تکیہ دیا جائے گا، گنجے ہو کر آنا، کفن پہن کے آنا، سرکار کا جملہ کہہ دیا، کفن پہن کر آنا، جو میں کہوں گا وہ کرنا، تم دوڑو گے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو ٹھیک، ویسے ہی رہنا، ایک کنکری نہ توڑنا، ایک مچھر نہ مارنا۔ اللہ نے کہا میرے پاس آنا تو یہ سب احکام پہ عمل کر کے آنا۔ حسین نے کہا کربلا معلیٰ آنا، غریب ہو قرض لے کر آؤ، غریب ہو قرض لے کر آؤ۔ اللہ نے کہا کعبے میں آؤ گے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حسین نے کہا کربلا معلیٰ آؤ گے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب حسین کی عظمت کے لیے ایک جملہ، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں کربلا جانے سے کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
امام نے کہا بالکل غلط، قطعاً نہیں، کربلا جانے سے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے، کربلا سوچنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول، روزہ رکھنے کے بعد قبول، حج کرنے کے بعد قبول، وہ بھی پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں، نماز پڑھنے کے بعد قبول، وہ بھی پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں۔ اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے مولا نے فرمایا کہ دیکھو میرے جج کی زری کو چومنے سے پہلے تمہارے بدن کا معصوم ہونا، تمہارے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کربلا سوچنے سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف۔ سلامت رہے۔ دری چومنے سے پہلے کربلا کعبہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس جملے پہ اگر قدر کر لی دعاؤں میں یاد کریے گا داس سے، مولا حسین اللہ آپ کو کربلا جانا نصیب۔ جب آپ کربلا جائیں گے، حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر جانا ہے تو دروازے پہ ایک تختی ہے، اس کو پڑھیے، اس پہ لکھا ہے جس نے بھی حسین کی زیارت کر لی اس نے اللہ کی زیارت کر لی، جس نے حسین کی زیارت کری اس نے اللہ کی زیارت کری، جس نے حسین کی زیارت کری اس نے اللہ کی زیارت کری۔ تو اب ہم سے نہ کہنا کہ حسین کے تعزیے سے شفا کیوں نہیں، کیا کیسے مل جاتی ہے، اب شفا ہم کو حسین دیتا ہی ہے، ساتھ میں اللہ بھی شفا دے رہا ہے۔ میرا مولا حسین 28 رجب جو ابھی تاریخ گزری، اس تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ، 28 رجب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا۔ تاریخ کی ایک سطر پر کتاب کاملات میں میں نے جملہ پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ 27 رجب کی رات میرا مولا حسین مدینے کے ایک ایک گھروں پہ گیا، دستک دے کر کہا فلاں ابن فلاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں تو بتا کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہنا کہ حسین خاموشی سے چلے گئے ہمیں خبر نہیں۔ میرا مولا کربلا کے لیے کربلا جا رہا آزاد آ رہا، حسین نے کربلا نہیں چھوڑ، مدینہ نہیں چھوڑ، حسین کے ساتھ ساتھ زہرا نے بھی مدینہ چھوڑ، حسین کے ساتھ ساتھ رسول نے بھی مدینہ چھوڑ۔ عزیزان محترم، جب 28 رجب کی صبح میرا مولا حسین اپنے بابا کی قبر پہ گیا، بابا کو خدا حافظ کہا، پھر میرا مولا حسین اماں کی قبر پہ جانا کی قبر پہ آیا، کہا نانا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا۔ قبر رسول سے آواز آئی میرا لال کیوں؟ کہا نانا یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں بیعت کر لوں، اس کا کہنا ہے نماز نہیں، اس کا کہنا ہے روزہ نہیں، کوئی وحی نہیں، میں نانا مدینہ چھوڑ رہا۔ کہا میرے لال حسین مدینہ سے چھوڑنے سے
میرا دین نہیں بچے گا نا. کہا نانا اگر آپ کا دین بچے گا تو میں حج کو عمرے میں بدل دوں گا. کہا میرا لال میرا دین تب بھی نہیں بچے گا. کہا نانا آپ کے دین کے لیے اکبر کا سینہ قربان کر دوں گا. کہا میرا دین تب بھی نہیں بچے گا. کہا نانا میں قاسم کے تاجوں کے ٹکڑے اٹھا لوں گا. پھر رسول کی آواز آئی میرا لال تب بھی میرا دین نہ بچے گا. کہا کہ میں 6 ماہ کے عسکر کے گلے کو قربان. کہا تب بھی میرا دین نہ بچے گا. کہا میں اپنے بھیا عباس کی شانیں دے دوں گا. کہا کہ تب بھی میرا دین نہ بچے گا. کہا کہ میں اپنے دوست کی قربانی دے دوں گا. کہا تب بھی میرا دین نہ بچے گا. کہا نانا تو دین کیسے بچے گا؟ کہا کہ زہرا کی چادر سے حسین خاموش. اندر سے زینب کی آواز آئی بھیا وعدہ کر لو زینب چادر. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میرا مولا حسین آج تینوں کو چڑھایا کونیوں کے بل. ایسے جا رہے تھے جیسے 6 ماہ بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے. حسین کونیوں کے بل اماں کی قبر پر آئے. کہا ماں آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلا. اب کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا. بس 2 جملے اور آپ کی رحمتوں کو تمام کیا. ماں اب آپ کی لہد پر کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا. اماں اب آپ کی لہد پر کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا. اتنا کہتا تھا میرا مولا حسین نے یہ کہا ماں کی آواز آئی میرے لال گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی. حسین آئے. عباس سے کہا عباس محملیں تیار ہیں. زینبوں اور بیٹیوں اور بیویوں کو محملوں میں بیٹھاؤ. عباس پہلے پردے کا اہتمام کرو. عباس نے اعلان کر دیا کہ اے مدینے کے لوگوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. زینب سوار ہونے والی ہے. اجرکم اللہ. جملہ سننا تھا آخری جملہ رحمت تمام. زینب جب اپنے خیمے سے باہر نکلی حسین نے عباس سے کہا عباس زینب کو سوار کرو. عباس نے پکڑا. کبھی اکبر نے بازو پکڑا. کبھی زینب کبھی قاسم نے پکڑا. کبھی اول محبت نے پردے کے ساتھ زینب کو سوار کیا. لیکن سن 61 ہجری آئی 11 محرم